السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. چلیے پھر چلتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانب. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. لاجیکل ہے. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا. میں نہیں مانتا. اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. آگے بول. نہیں پتا. بھائی میرا بھائی بتا میرا بتا. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. پبلک کے اندر مشہور ہے. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. 1 hour later. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. کتنا پریوارک ماحول ہے نا. تو حیرت زدہ ہوگی. حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل. واہ واہ کا شاعری ہے، کا شاعری ہے یہ. اور یہاں پہ جناب غوث کتب ابدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے. جی غیر محرم مریدنیوں کو. او ایک اور کہانی باز ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا تو چبارے تو چلی خدا میں تے نہر والے پل تے آ کے ملے اسی. بات ہے کرنے والی. دیکھیں اوکھے ویلے بزرگ کام آندے نے. او کہانی باز ان نہیں بھائی کام آمدے، مار چڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور تے ان نہیں کام آمدے. اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہ ہی مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا. ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا تو پھر کیا لینا ہے نہیں دور. جے انہوں اتنے پتہ لگ گیا اتوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا. کیوں آیا تھے؟ اسی واسطے ہی آیا سی. تو بات کرنے والی کریں. حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا احد کے میدان میں، اس میں نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو. آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا. آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں، ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں، دوسری آپ چھوڑ دیں. تو جو پیش کر رہے ہیں سب کہانی ہی نکل رہی ہے نا آپ کی. کس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں. چلیں ہم بزرگوں کو 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا، لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب کر رہے ہیں نا. تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں. فلیش بیک. حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی. اچھا. اور وہ علاء الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی، کنیز تھی. ٹھیک ہے. حضرت صاحب سے بیعت تھی. ٹھیک ہے سمجھ گیا. یہ بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا. اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. سخت سزا کیا ہوتی تھی؟ نہیں مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا. وہ قطب مینار جو 250 فٹ اونچا اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے. وہ بندہ مر کھپ جاتا تھا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی. یہ ہوئی نا بات. اس لڑکی نے معافی چاہی، بادشاہ نے معاف نہیں کیا. جلاد پکڑ کے مینار پر لے گئے قطب صاحب کے. کیا ہوئی؟ اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں. میرے کو جانتا نہیں ہے. جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا، نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا. Women.
किसको किसको? पीर को पुकारा, हजरत जी मदद करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आंखें उसने बंद कर ली, जल्लादों ने ऊपर से फेंक दिया। मगर उस कितने मिनट लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं जमीन में आने? accelerator full speed and then handbrake drift okay okay ما في خوف حبيبي ما في خوف okay उसने आंखें बंद की हुई, यूं लगा जैसे किसी ने गोद में लिया हुआ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आंखें खोली तो वो जमीन पर सही सलामत थी और हजरत साहब सामने थे। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। हजरत साहब शाह नक्शबंद का शहर बुखारा, और ये आई थी कुतुब मीनार से। मीनार को मुनारा कहते हैं। उसने देख के कहा, हजरत जी आप कहां? फरमाया, तू अज मुनारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। तू मुनारे से आई है, मैं बुखारे से आया हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अल्लाह वाले मदद करते हैं या नहीं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऊंची ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऊंची ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कि तू मीनारे से चली और मैं चबारे से चला, तू मीनारे से चली और मैं बुखारे से चला। कहते हैं कि वो वहां से चले और मुरीदनी को पकड़ कर उतार दिया नीचे। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। हाँ, पकड़ के उतारे है, याद रखना जे। हाँ, नबी इस्लाम ने कभी, बुखारी में अल्फाज अम्मा आयशा कहती हैं, नबी इस्लाम ने कभी किसी औरत को नहीं छुआ बैत करने के लिए भी। और तुहाडे पीर, और फिर नाम इस तरह लेते हैं, ख्वाजा बाबुल हक नक्शबंद। हजरत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। और ਤੁਸੀਂ 50 ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਕਾਬ ਲਾ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਥੋਂ। ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ मोहम्मद अली मिर्जा ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, सिर्फ इंजीनियर बोल दें। किधर कोई करामत सुना रहे है ना, आप कहें जी वो इंजीनियर, एंड सारे वेखणगे जे, सारे बाबे गायर। 1 hour later। एक और कहानी बाज है जी, वो कहता है जनाब वो अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया मामून गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। लॉजिकल है। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। पब्लिक के अंदर मशहूर है। कहते हैं बाबा जी रात खान में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। ये तूने क्या दुआ मांगी? देखे जी, महमूद गजनवी को अबुल हसन खरकानी से मिल के आए तो उनको एक कुर्ता दिया जी उन्होंने, जुब्बा, और उन्होंने कहा जदू कोई मुसीबत आवे ना तो ए जुब्बे नु अगे कर दें। तो सोमनाथ पे जब वो आखिरी दफा हमले के लिए जा रहा था तो इतनी दफा फतवात नहीं हुई, तो उसने वो जुब्बा उठा के दुआ की, फतह होगी। रात को बाबा जी ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि जी तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता उठा के दुआ करता ना कि क़यामत तक इस एरिया में कोई काफिर बाकी ना रहे, सारे मुसलमान हो जाएं, तब भी ये हो जाना था। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में कुरैश मक्का ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लिया? सब ने। अबू जहल क्यों कुफर की मौत मर गया? और कैटेगोरिकली आप कह रहे हैं क़यामत तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कुर्ता साहबा के पास मौजूद था। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर ने वो कुर्ता निकाला और कहा कि हम इसका धोवन जो है वो मरीजों को शिफा के लिए पिलाते हैं। काला वो जुब्बा था, किसरवानी त्यालसी। तो साहबा कराम कादसिया और यरमूक में वो कुर्ता ले जाते और जाके कहते कि जी ये सारे क़यामत तक के लिए मुसलमान हो जाएं इस कुर्ते को देखने की बरकत से। अबुल हसन खरकानी वो जी महमूद गजनवी ने उनको कुर्ता दिया था सोमनाथ पे, उन्होंने इतने हमले किए, कामयाब नहीं हुए। फिर उन्हें याद आया कि मेरे पीर ने मुझे दिया हुआ था कुर्ता, तो उन्होंने रात को कुर्ता अल्लाह की बारगाह में पेश किया तो कामयाबी हो गई। बाबा जी ख्वाब में आ गए और वो नाराज हैं कि तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये दुआ करता कि
اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے، سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے. آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائے تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے، پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے، ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شاہی کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا. مسلم شریف میں موجود ہے، اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے، نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا؟ جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے، جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے، تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ، یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ کرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے کمپیریزن کروائیں گے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہوا ہے، وہ خدا اور ہے، اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا، وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.